علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور سنسری نیپال اور مرکز النور للبحث والنشر کے اراکین و ممبران، آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دارالعلوم کے اس وسیع و عریض حال کے اندر علماء اور دانشوران کی موجودگی میں مرکز النور للبحث والنشر کے آفس کا افتتاح اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی مایہ ناز اور مشہور و معروف سیرت کی کتاب رحمت عالم کا نیپالی زبان میں کیا گیا ترجمہ، اس کی رسم اجرا کا نہایت ہی شاندار، خوبصورت اور جامع پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مترجم جناب مولانا محمد سہیل صاحب ندوی، سابق استاذ ادب دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور ہیں، جو حضرت مولانا محمد واعظ الدین صاحب ندوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آج کا یہ مبارک اجلاس حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی، ناظم دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے اور انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ رسم اجرا کا عمل بھی ہوگا۔ میں بلا تاخیر حضرت نائب صاحب مدظل العالی سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر تشریف لا کر ہم تمام شرکاء و سامعین کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح استاد گرامی قدر جناب مولانا محمد حیدر علی صاحب ندوی مدظل العالی، نائب ناظم دارالعلوم حاضہ، اور مرکز النور کے صدر جناب مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی، سابق استاذ فقہ و ادب دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور، حال شیخ الحدیث جامعہ حفصہ للبنات، اور اسی طریقے سے جناب مولانا محمد ہارون صاحب ندوی مظہری، ناظم دارالعلوم ہدایت الاسلام، اور ماسٹر طاہر صاحب فلاحی، ناظم جامعۃ الاصلاح الاسلامیہ رام نگر بوٹھا۔ میں ان تمام حضرات سے نہایت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی مخصوص نشستوں پر تشریف لا کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے پروگرام کے اس مرکز النور کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا محمد سہیل صاحب ندوی جو مترجم ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مخصوص نشست پر تشریف لے آئیں۔ ادھر تشریف اللہ وہ موجود نہیں ہیں، ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ بھی مخصوص نشست پر تشریف لا کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حضرات، نوری ندوی برادران اور خاص کر مرکز النور کے ذمہ داران نے دارالعلوم نور الاسلام سے والہانہ لگاؤ اور بے پناہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت ناظم صاحب سے اپنے جذباتی تعلق کا مخلصانہ انداز میں اظہار فرمایا اور سرپرستی قبول کرنے کی درخواست کی، اور یہ باور کرایا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے دارالعلوم نور الاسلام کے سرپرستی اور سائے میں بحث و تحقیق کا کام انجام دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان حضرات کی ماضی میں مختلف آن لائن نشستیں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں تمام شرکاء نے بالاتفاق دارالعلوم نور الاسلام سے وابستگی کے طور پر اور اس کا اظہار کرتے ہوئے دارالعلوم سے نسبت کے طور پر مرکز النور اس کا نام رکھا، جو بلا شبہ فعال نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قبول فرمائے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا۔ میں تلاوت کے لیے عزیزی محمد اسامہ حنیف متعلم عالیہ ثالثہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب صدر ذی احتشام، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، دارالعلوم نور الاسلام کے معزز اساتذہ اعظام، ہماری دعوت پر تشریف لانے والے قوم و ملت کے درخشندہ ستارے، دارالعلوم نور الاسلام کے قدیم و جدید سپوت اور اس مجلس کی میزبانی کرنے والے نوری ندوی فضلہ کی باوقار جماعت، مرکز النور للبحث والنشر نیپال یا باسم دیگر النور ریسرچ اینڈ پبلشنگ سینٹر نیپال کے صدر دفتر کی افتتاح اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و مقبول عام کتاب رحمت عالم کے نیپالی ترجمہ جگت دیالو کے رسم اجرا کی اس بابرکت و پر رونق مجلس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور مرکز کے تمام ذمہ داران و ممبران کی جانب سے آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات ترک کر کے اس مجلس میں شرکت فرما کر ہماری دعوت قبول فرمائی، اس کے لیے صمیم قلب سے تشکر و ممنونیت اور عقیدت کے بیش قیمت جذبات کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں مرکز النور للبحث والنشر نیپال کا تعارف اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالوں، بطور تمہید ان اسباب و عوامل کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جس کے پیش نظر اس مرکز کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے لیے میں اپنی اس تحریر کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں جو میں نے اس مرکز کی تاسیسی نشست میں بطور خطبہ استقبالیہ پیش کیا تھا۔ حضرات، علم بغیر کتاب کے ادھورا ہے، ناقص و غیر معتبر ہے۔ ہم امت مسلمہ کو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پڑھنے کا حکم ملا اور تعلیم و تعلم کی آگاہی دی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی صفتوں میں قلم کے ذریعے علم سکھانے جیسی صفت کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم، علم اور قلم کا ازلی رشتہ ہے۔ انبیاء اور رسول ہمیشہ کتاب کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے جو امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسولوں پر کتابوں کے نزول کے بعد انبیاء کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی رہی۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اس لیے قرآن مجید جو رہتی دنیا تک کے لیے الہی پیغام ہے، اس کی حفاظت کے لیے صرف سینوں میں محفوظ رکھنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ نوشتوں میں محفوظ رکھنے کی تاکید کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسے ضبط تحریر کروانے اور کتابی شکل میں محفوظ رکھنے کا جو اہتمام فرمایا۔ یہ ایک تعلیم تھی، یہ ایک اسوہ تھا علوم کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو قرآن مجید کے نمونے سے شروع ہو کر ہر علم کی حفاظت کے لیے ایک مثال بن رہا ہے۔ حضرات، اسی تناظر میں دیکھا جائے تو ہم نے ملک نیپال میں علوم کے صرف ایک ذریعے پر کام کیا ہے۔ ہم اپنے سینوں کا علم نئی نسل تک منتقل کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے واسطہ انہی کتابوں کو بنایا گیا جو ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچے، لیکن ہم نے ان کتابوں سے سیکھے گئے علوم کو اپنی قوم و ملت تک کتابی شکل میں محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔
نیپال میں مسلمانوں کی تاریخ 5-6 صدیوں تک محیط ہے، بلکہ نیپال میں اسلام کی تاریخ کے مصنف محمد رضا صالح قادری کی تحقیق کے مطابق 1503 عیسوی سے نیپال میں مسلمانوں کی آمد کی تاریخ محفوظ ہے۔ پھر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی مرتب و منضبط تاریخ نہیں ہے۔ ہمارے گزرے ہوئے قافلہ سالاروں کے حالات، ان کی زندگی کے حالات سے ہم لا علم ہیں۔ تحقیقی طور پر اب تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ اسلام اور مسلمان اس ملک میں کب داخل ہوئے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، ان کی جاں فشانیاں کیا رہیں، ملک کے طول و عرض میں جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ کسی 1-2 صبح و شام کی محنت ہے یا صدیوں کی تگ و تاز کا نتیجہ ہے؟ آخر وہ صدیوں کی محنتیں کس مزبلہ کی زینت بنی، تاریخ کے کس کوڑے دان میں ڈالی گئیں؟ اسے آبنوز کی الماریوں کی زینت کیوں نہیں بنایا گیا کہ بعد کی نسلیں ان عظیم جد و جہد سے کچھ سبق حاصل کر پاتی؟ نیپال میں مسلمانوں نے 5-6 صدیاں گزار لیں، لیکن ہم نے اپنے وطن کو اسلامیات کا کون سا تحفہ پیش کیا ہے؟ نیپالی زبان میں ہماری کتنی میراث منتقل ہوئی؟ کیا نیپالی زبان بولنے والے ہمارے درست اسلامی تاریخ، حقیقی اسلامی ثقافت اور سچی اسلامی روایات سے آگاہ ہو سکے؟ کیا اس ملک کی پبلک لائبریریوں میں اسلامیات کا کوئی شعبہ قائم ہو سکا؟ یونیورسٹیوں میں اسلامی فیکلٹی کو کوئی جگہ دی گئی؟ خیر، نیپالی زبان کو چھوڑیے، اردو جو ہماری مادری زبان کی طرح ہے، بلکہ اس مردم شماری میں ہم نے اردو کو بحیثیت مادری زبان متعارف کروایا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، عوامی تقریریں، خطبے اور جلسے اردو کی مرہون منت ہیں۔ پھر بھی ہم نے اس ملک میں اردو کا کتنا سرمایہ اکٹھا کیا۔ ندوۃ العلماء، جس سے ہم اور آپ اپنی نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیا اس کے منشور میں تصنیف و تالیف اور جدید تقاضے کے مطابق علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے بحث و تحقیق کو شامل نہیں رکھا گیا ہے؟ کیا اسی ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والوں نے دارالمصنفین اور مجلس تحقیقات و نشریات اسلام جیسے مایہ ناز تحقیقی اور تصنیفی ادارے قائم نہیں کیے ہیں؟ لیکن ہم اس سے نسبت رکھنے کے باوجود ہمارے مادر علمی دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور نے 70 سالوں سے اسی چشمہ نور سے فیضیاب ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں کتنے مصنفین پیدا ہوئے، کتنے باحثین نے جنم لیے جن کو خاص فن کا ماہر سمجھا جائے اور اسلامیات اور نیپالی مسلمانوں کے موضوع پر ان سے اور ان کی کتابوں سے مراجعت کی جا سکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اردو کا ایک رسالہ جو آج 43 سال سے اپنے وجود کو ثابت کرنے کی انتھک کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر افسوس ملت کا وہ ترجمان بھی جولانی قلم کی کوتاہ دستی کا شکوہ کنا نظر آتا ہے۔ ہمارے مدرسوں سے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں تو بعض بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت زبان و بیان، تقریر و تحریر میں کورے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے نیپال کی زبان جو باقاعدہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی ایسے عاجز ہوتے ہیں جیسا کہ کبھی ان کو نیپالی زبان سے کوئی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ تلاش معاش اور شکم پروری میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ تعلیم و تعلم، کتاب و قلم اور تحریر و تقریر تاقنیسیاں کی زینت بن کر آ جاتے ہیں، چاہے جائے کہ کسی علمی، تحقیقی یا تصنیفی کام کرنے کی امید کی جا سکے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ نیپال میں مدرسین و واعظین، ائمہ و معلمین کے ساتھ ساتھ مصنفین و محققین کی ایک جماعت پیدا کی جائے، کتابیں طبع کروائی جائیں، نیپال کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی جائے، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ آج ضرورت ہے اسلامی اثاثہ کو نیپال کی قومی زبان میں منتقل کرنے کی، غیروں کے ساتھ اپنوں کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، زمانے کی پکار ہے۔ اگر مصنفین نہیں ملتے تو ہم مصنفین پیدا کریں، مورخین نہیں ملتے تو ہم مورخین کو جنم دیں، محققین کی سرپرستی کریں خون جگر سے۔ جب تک علم کی آبیاری نہیں ہوگی، اس چمن میں کوئی دیدہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، دل کے دروازے وا نہیں کیے، کل ہماری اور ہمارے اجداد کی تمام صلاحیتیں، سارے علوم و معرفت منو مٹی تلے دفن ہو جائیں گے اور تاریخ کے کورے صفحات ہماری ناکامیوں پر منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ حضرات، اسی فکر کو لے کر ابنائے قدیم دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور کے ایک واٹس ایپ گروپ میں جو تقریباً 6 سالوں سے دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جڑا ہوا نوری ندوی احباب کے نام سے موسوم ہے،
ایک تحقیقی و تصنیفی اکادمی کے قیام کا تصور، اس کا تخیل اس گروپ میں پیش کیا گیا، اور شب و روز کی محنت کے بعد بالآخر 22 جنوری 2022 عیسوی کو ایک آن لائن زوم میٹنگ جس میں 90 سے اوپر شرکاء کی موجودگی تھی، ایک تحقیقی و تصنیفی اکادمی کا قیام عمل میں آیا، اور دارالعلوم نور الاسلام کی نسبت سے اس کا نام النور رکھا گیا، جس کا پورا نام مرکز النور للبحث والنشر نیپال اور انگریزی نام النور ریسرچ اینڈ پبلشنگ سینٹر نیپال ہے۔ چونکہ اس سینٹر کا قیام نوری ندوی احباب کے ذریعے کیا گیا، لہٰذا ہم نے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نوری ندوی ایک کتاب کا بھی نعرہ دیا۔ اس سے قطعاً اس کام کو صرف نوری ندوی تک محدود کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ملک کے طول و عرض کے ہر ادارے سے تعلق رکھنے والے علماء و فضلاء کو خوش آمدید کہنا اور ان کی معیت اور تعاون علی البر والتقوی کی امید کرنا ہمارا اولین ہدف ہے۔ پھر ہمارا یہی نعرہ ایک عالم فاضل ایک کتاب میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرکز کے بنیادی ضابطوں کے مطابق اسے ایک مستقل تنظیم یا ادارے کی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن چونکہ یہ ابناء قدیم نور الاسلام کا ادارہ ہوگا، اس لیے نور الاسلام کی سرپرستی بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ لہٰذا ہم نے حضرت الاستاذ ناظم دارالعلوم نور الاسلام متظل العالی کو باقاعدہ اپنا سرپرست تسلیم کر لیا ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے درخواست بھی پیش کر دی ہے، اور حضرت ناظم صاحب سے درخواست کے بعد ایک کمرہ بطور آفس عارضی طور پر ہمیں مل گیا ہے، اور آج اسی آفس کے افتتاحی پروگرام میں ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، مرکز کے اغراض و مقاصد پر ایک مختصر روشنی ڈالیں۔ مرکز کے اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں: وقت کی جدید ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی روشنی میں علمی مقالات اور کتابیں تصنیف کیا جانا، اسلامی لٹریچر کو نیپالی زبان میں منتقل کرنا یا ترجمہ کرنا، بچوں کے لیے اسلامی لٹریچر اور نصاب کی کتابیں تیار کرنا، ملک نیپال میں مصنفین اور اہل قلم کی جماعت تیار کرنا، دینی و علمی کتابوں کی اشاعت و ترویج کے لیے سامان فراہم کرنا، علماء اور فارغ التحصیل طلبہ عزیز کے لیے مختصر المدتی پروگرام کا انعقاد کرنا، مختلف النوع موضوعات پر سیمینار منعقد کرنا، مقالہ نگاری اور مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد بھی شامل ہے، علماء کرام کی قربانیوں اور ان کے خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دینا جو نیپال کے کسی مشہور و معروف عالم دین کے نام سے منسوب ہو، مرکز النور کے تحت ایک بڑی لائبریری کا قیام جہاں ملک نیپال کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے باعثین و مصنفین استفادہ کر سکیں، 6 ماہی یا سالانہ ایک علمی و تحقیقی رسالے کا اجرا۔ یہ اغراض و مقاصد فی الوقت گرچہ ایک سہانے خواب کی طرح ہیں کہ شاید کسی آہٹ پر آنکھ کھل جائے اور یہ تمام پرکشش مناظر نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور آنکھوں کے سامنے وہی بوسیدہ مناظر ابھر آئیں جس کو دیکھتے رہنے کے ہم عادی ہو گئے ہیں، تاہم پھر بھی ایک عزم لے کر اٹھے ہیں، ارادے کی پختگی کے ساتھ کھڑے ہیں، میدان ہموار ہے، صرف ساتھ دینے والوں کی ہمت کو مہمیز کرنا ہے، طبیعت کی جولانی کو راستہ بتانا ہے، خفیہ صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، البتہ ان صلاحیتوں کو بیدار کر کے ایک درست رخ دینا ہے جس کے لیے ہمیں آپ بزرگوں سے ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھیوں سے قدم ملا کر چلنے کی۔ پھر زمانہ زبان حال سے پکار کر کہے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مرکز کی تاسیسی نشست میں ایک مجلس مشاورت کی تشکیل عمل میں آئی جس میں تقریباً 31 ارکان منتخب کیے گئے اور انہی ارکان کے مابین ایک مجلس ادارت تشکیل پائی جس میں صدر مرکز کے لیے استاذ مکرم مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی کا انتخاب عمل میں آیا، نائب صدور میں ڈاکٹر ابوالبقا صاحب ندوی اور مولانا عبدالمتین صاحب ندوی، اور جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو دی گئی۔ 2 معاونین سیکریٹری مولانا محمد عثمان صاحب اور مولانا تحسین صاحب ندوی بنائے گئے۔ خازن کی حیثیت سے مولانا محمد رضوان ندوی صاحب اور ان کی معاونت کے لیے ابوالمجاہد ندوی صاحب کا نام منتخب کیا گیا۔ آن لائن پروگرام اور سیمینار کنٹرولر کی ذمہ داری مظفر حسین ندوی کے سپرد کی گئی۔ ان کے ساتھ مجلس ادارت میں کل 15 ممبران رکھے گئے ہیں۔ عربی، اردو اور نیپالی زبان کے لحاظ سے 3 شعبے جات متعین ہوئے جس کے ذمہ دار اور معاونین کا انتخاب مجلس ادارت سے کیا گیا۔ نوری ندوی احباب گروپ کا ہر ممبر
اس مرکز کا عام رکن تسلیم کیا گیا۔ مرکز کے ممبران بین الاقوامی طور سے کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نیپال، بھارت، سعودی عربیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے قیام پذیر ہیں، پھر بھی تاسیس کے دن سے اب تک کئی آن لائن میٹنگیں اور ایک علمی آن لائن سیمینار کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے کہ احباب کی جانب سے مرکز کو چند کتابوں کی رائلٹی ہبہ کی جا چکی ہے۔ انہی کتابوں میں جگت دیالو بھی ہے، جس کی طباعت و تقسیم کا مکمل اختیار مرکز کو تفویض کیا جا چکا ہے۔ عام نوری ندوی احباب کی جانب سے مرکز کے منصوبے اور پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے تعاون کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مرکز کے آئندہ منصوبوں میں ملک نیپال کے علماء اور دانشوران کی سوانح تیار کرنا، نیپال کی اردو اور عربی میں تاریخ مرتب کرنا، دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور کی تاریخ کی تدوین اور اسلامیات کو نیپالی زبان میں منتقل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ تحقیق و تصنیف کے لیے کورس کا اجرا اور مقالہ نگاری کے لیے سیمینار و انعامی مقابلے منعقد کرنا بھی مرکز کے آئندہ کے منصوبے میں داخل رکھا گیا ہے۔ ترجمان ملت جو گزشتہ 43 سالوں سے دارالعلوم کی جانب سے شائع کیا جا رہا ہے، اسے بھی مرکز کی زیر نگرانی منظم و مرتب انداز سے نکالنے کی کوشش ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ حضرات، میں نے آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت صرف کر دیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنے احساسات اور جذبات سے آپ حضرات علماء کرام کو واقف کرانا ضروری تھا، اس لیے مجھے معذور سمجھیں۔ ہم اپنے اساتذہ کرام سے بسط معذرت درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے، ہم نے دہرانے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرماتے ہوئے اس کی اصلاح فرما دیں، اور اپنے دوستوں اور رفقائے کار سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی تائید و تعاون، اصلاح و تصویب، مفید آراء اور مناسب مشوروں سے مستفید فرماتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔